بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن پاکستان اور بھارت کے مربوط مذاکرات سے مشروط کر دیا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے نیو نارمل کی اصطلاح کو خطرہ قرار دے دیا۔ They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. پتا ہے کہ پاکستان کو اگر پانی نہیں ملا تو یہاں فاقہ ہوگا، یہاں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ زندگی کا کہ یہاں پر لوگوں کا جینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ انڈیا نے ابھی تک ایکٹیو رکھی ہوئی ہے۔ جدھر ہمیں جتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں۔ اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ بارڈر سے ایک 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے، اور 100 کلومیٹر جو ہے نا بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے فائٹر جیٹس کے لیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدھ سیکنڈ کے اندر ہی وہ بہت آگے آ سکتے ہیں، اور 1 منٹ میں بھی وہ پاکستان کی سرحد جو ہے اس کو کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں، بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا۔ ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، اس سے ملاقات کی، اور یہ مشقیں صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ اس ڈیوریشن میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اندر اپنے یہاں جو لوگ بٹھا رکھے ہم نے سو کالڈ انمول رتن یا میں جنہیں بولتی ہوں ٹیررسٹ، ان کے اوپر کارروائی۔ ہیلو دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھ شالا 2.0 میں۔ تو پاکستان میں ہو رہی ہے پانی کی بھاری کمی۔ جب سے بھارت نے سندھو ندی کے پانی کو روکا ہے تب سے پاکستان میں کھیتی کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بنا پانی کے وہاں کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے اب کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان میں بجلی کی کٹوتی ہونے لگے گی، اور اب بھارت سرکار چناب ندی کے پانی کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے پورو ودیش منتری بلاول بھٹو نے امریکہ سے کہا ہے کہ بھی طرح بھارت سے بات کروا دو۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو۔ لوگ ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آفٹر آل وہ پیس تو بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو نیکسٹ ڈور ان کی بغل میں موجود دیش ہے، مگر وہ 7 سمندر پار کر کے امریکہ کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں، بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں ہم پیس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں امریکہ، اور امریکہ پہنچ کے جو میں نے ان کی بہت ساری بریفنگ سنی، ان بریفنگ کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھارت میں جو کمیونل کارڈز ہیں بھارت کے حوالے سے وہ خود ہی کھیلنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے کمیونل کارڈ بھارتی کھیلیں تو بات سمجھ آتی ہے، وہ بھارت کے کمیونل کارڈ بھی کھیلنا چاہتے ہیں اور بھارت کے حوالے سے اپنا گیان بھی دینا چاہتے ہیں۔ سب بلاول بھٹو کہ لوگ شاید جاننا چاہیں گے کہ میں یہاں کیوں نکلا ہوں، مجھے تو بھارت کے ساتھ پیس ٹاک کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں دے ریفیوز ٹو ٹاک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹاک تو بڑی ضروری ہے۔ اب اسی سپیچ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی 1000 ایشوز ہوں، ٹاک تو کرنی ہوگی۔ تو بھارت کے پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ 60-65 سال ٹاک ہی کی ہے۔ ہمارے ہاں جو ان کی ریپرزنٹیشن تھی وہ ایک نیشنل ریپرزنٹیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ انڈیا سے جو ریپرزنٹیشن تھی وہ نیشنل ریپرزنٹیشن۔ اس کے بعد پھر جو ششی تھرور ہیں وہ ایک بہت سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں وہ کام کرتے رہے ہیں، ایک انٹلیکچوئل ہیں۔ ان کا جو انگلش ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ بڑے ایک ڈیسنٹ پولائٹ لیکن بڑے ایک پاورفل انداز میں اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے بلاول بھٹو تھے جو ابھی ایک طرح کے اپرینٹس ہی ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ شہری رحمان اور حنا ربانی کھر کی سرپرستی میں وہ اپنی باتیں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے اس میں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، اس سے ملاقات کی، جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا، اور اس نے ان کے موقف کی تائید کی،
اور ایون انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور جولائی کے پہلے ہفتے تک کافی اس میں چیزیں آگے کی سمت بڑھیں گی. ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا یہ زیادہ تر تھنک ٹینکس میں جا کے انہوں نے تقریریں کی ہیں. رینڈ کارپوریشن میں گئے, اٹلانٹک کونسل میں گئے, اسٹمسن سینٹر میں گئے, یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گئے. اب یہ جو ہیں یہ کوئی سچ فیصلہ ساز ادارے نہیں ہیں, یہ تھنک ٹینکس ہیں. تو یہاں پہ جا کے انہوں نے تقریریں کی. انہوں نے جو ہے وہ امریکن جو سمجھ لیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ڈائریکٹ انہوں نے بات کی, جو کہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں اپنے طور پہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے اس کو کافی ایج حاصل ہے کہ وہ لوگ اپنے طور پہ وہ ایک کمپریہنسو ویل آرٹیکولیٹڈ ایک نیریٹو جو انہوں نے بلڈ کیا ہے اس کو وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے صرف جو ایک آلریڈی جو ہمارا ایک ملٹری ایک نیریٹو ہے اس پوری صورتحال کے حوالے سے اسی کو انہوں نے آگے پریزنٹ کر دیا. صرف یہ تھا کہ پریزنٹ کرنے والے سویلین تھے, نیریٹو جو تھا وہ ملٹری کا تھا. تو یہ بڑے بنیادی فرق تھے ہمارے ڈیلیگیشن میں اور ان کے ڈیلیگیشن. اور لیکن سر اس سے اچیو کیا ہوگا دونوں کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک ہوئے. اب یہ دونوں بتانے کیا گئے اور اچیو کیا کریں گے؟ بیسیکلی تو یہ اپنی نیریٹو کی راہ میں ایک راہ ہموار کرنے کے لیے گئے نا, کہ ہمارا یہ نیریٹو ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس نیریٹو کی روشنی میں آگے فردر سٹیپس لیے جائیں. یعنی ایک طرح سے اپنا ایک ڈیفنس کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ وہاں پہ گئے. لیکن دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ انڈیا کو ہمارے اوپر ایج حاصل ہے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ اس وقت جیسی بھی ہے بہرحال ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے. یعنی جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز میں کس حد تک ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ آئی ہے اس پہ ایک کویشچن مارک ہے, پہلی بات. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر کو, کانگریس کے لیڈر کو انہوں نے اس جو ان کا مین ڈیلیگیشن تھا اس کے لیڈر